बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक ही टाइम पर तीन तीन चार चार प्लान्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। अच्छा, अब ये प्लान मैंने बड़ा डिसेंट लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कंसिडरिंग दैट आई हैव अ लिटिल बिट डिसेंट फॉलोइंग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो प्लान नहीं है उनके, ये उनकी गुंडागर्दी, उनकी ढोंस जमाना, उनकी बदमाशी, उनकी तरीबाजी है जो कि लगातार चल रही है। अब इस दफ़ा उन्होंने जी कहाँ जा करके अपनी बदमाशी दिखानी है, इस दफ़ा क्या प्लान है जी बदमाशी दिखाने का, इस दफ़ा किस जगह पर उन्होंने हमला करना है, उस सब की तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। और जब मैं कहती हूँ ना एक एक, दो दो, तीन तीन, एक टाइम के ऊपर ही आपको दो दो तीन तीन प्लान बता रहे हैं, ये सब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी कि नया टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बदमाशी दिखाने के लिए, हमला करने के लिए क्या है, उस सब के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि डेफिनेटली ये बजट सीज़न चल रहा है, ये बजट का मौसम है, तो हर जगह पे आपको बजट 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 की आवाज़ें आएंगी। टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी हम इस बारे में बात करते हैं। वफाक ने तो डेफिनेटली अपना बजट दिया, और जब मैं बजट्स की बात करती हूँ, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वफाक का बजट। वफाक के बजट तो हो गया, पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है। मज़े की बात यह है कि वफाक के बाद पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने भी अपना सालाना बजट पेश कर दिया है। 3 सूबाई हुकूमतों के 3 मुख्तलिफ बजट्स अब हमारे सामने हैं, और बजट दस्तावेज़ में दिए गए आदाद शुमार से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश हो रही है अभी तक कि जी किस हुकूमत ने अपनी आवाम को सबसे ज़्यादा रिलीफ़ दी है और किस हुकूमत ने आवाम को रिलीफ़ नहीं बल्कि तकलीफ़ दी है। ठीक है, दिलचस्प बात यह है जो एटलीस्ट मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे आप लोग का नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज़ को बड़ी इंटरेस्टिंग एंगल से और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देख रही हूँ, और इसलिए मैं ये वीडियो भी कर रही हूँ। वरना यू नो लाइक बजट इतना ड्राई है कि उसके ऊपर हम टेलीविजन प्रोग्राम्स तो खैर करते हैं, ज़्यादा नेशनल टीवी के ऊपर आपने करना है तो एक मजबूरी भी होती है कि आपको नेशनल इश्यूज़ को अपने तरीके से लोगों को बताना होता है, समझाना होता है, उसके बारे में डिस्कशन करनी होती है। लेकिन ये जो ये हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ना, इसके लिए बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन मेरे लिए जो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस टाइम वो ये है कि तीनों सूबों में 3 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबला है, और ये वो मुकाबला है जेन्युइनली आप यकीन करें एज अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी मैं ये मुकाबला देखना चाहती हूँ। एज एन एंकर, ऐसे पाकिस्तानी मैं ये मुकाबला देखना चाहती हूँ कि भाई अगर पंजाब ने जो मिनिमम वेज है वो 40,000 रखी है, और अगर सिंध ने जो है वो मिनिमम सैलरी जो है वो 40,000 रखी है, या अगर खैबर पख्तूनख्वा ने मिनिमम सैलरी 40,000 रखी है, तो सिंध ने कितनी रखी है? सिंध की अभी जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे पता चला है कि 37,000 है उनकी सैलरी, 40,000 जो है वो पंजाब ने रखी है, एंड खैबर पख्तूनख्वा ने भी 40,000 रखी है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे फिगर शेयर किया है, ये मैंने इसलिए एग्जांपल के तौर पे शेयर किया क्योंकि मैं ये इस तरह का हेल्दी कॉम्पिटिशन देखना चाहती हूँ। मैं ये कंपटीशन नहीं देखना चाहती कि जी खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला उठ करके ऐसी तैसी फेरे, जब भी उठे, जब भी अपना मुंह खोले वो रियासत के ऊपर चढ़ाई करने की बात करे, लेकिन जब उनसे बात करें परफॉर्मेंस की, जब उनसे बात करें डिलीवरेंस की, जब उनसे बात करें कि भाई आपने आवाम के लिए क्या किया, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि जो कि हर हुकूमत करती है, लेकिन पीटीआई तो सबसे ज़्यादा क्लेम करती है ना कि सानू वोट पाए सी असी हुकूमत बनाई है। भाई सानू वोट पाए ने तो इस वास्ते असी हुकूमत चेगे हाँ, जिन्होंने वोट नहीं पाए वो उन्होंने दी हुकूमत ही जाली हैगी। तो फिर ऐसे में तो आप पर मॉरल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि आपने डिलीवर करना है फॉर द पीपल। अगर आपको आवाम ने चुना है तो आपने उसी आवाम को डिलीवर करना है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है जो कि मैं ये देखना चाहती हूँ, और यही वो मज़े की बात है। तीनों जमातों का दावा है कि उन्होंने अवामी बजट पेश किया है। पंजाब दावा कर रहा है कि उनका बजट टैक्स फ्री होगा और आइंदा माली साल में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा का दावा है कि वो वाहिद हुकूमत है जिसने सरप्लस बजट पेश किया। अब पता नहीं कैसे सरप्लस बजट पेश कर लिया, हालांकि उनकी जो हुकूमत है वो तो दिवालिया है, दिवालिया की नहज पर है। खान में देखो रोटी नहीं है, पैसे बहुत हैं, लेकिन वो जो पैसे हैं वो तो वफाक पे चढ़ाई पर इस्तेमाल कर, लेकिन फिर भी जो उन्होंने सरप्लस बजट पेश कर लिया, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अदाद शुमार का क्या घोरों की धंधा उन्होंने किया जी। अच्छा, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की आमदन का तखमीना ज़्यादा है और अखराजात उनके कम हैं। सिंध हुकूमत का बजट भी इस लिहाज से एक तारीखी बजट है क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की मुसलसल 17वां और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुसलसल 10वां बजट है। दिस इज़ अ 10th बजट जो उन्होंने प्रेजेंट किया। वफाक समेत तमाम सूबों ने रवायत कायम रखते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इस साल भी इजाफा तजवीज़ किया है, और दावा ये किया जा रहा है कि जो काम आज तक नहीं हो सका आइंदा साल होगा। यानी इस साल टैक्स का सारा बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर नहीं बल्कि उन ताजरों पर भी डाला जाएगा जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए हैं। जी, वही तबका जो हर रमज़ान में हम देखते हैं, हर ईद पर देखते हैं कि अपनी अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में मनमाना इजाफा कर देता है और मलबा हुक्मरानों पर डाल देता है। ठीक है, बिल फटता है हुक्मरानों के नाम का और सारी कार्रवाइयाँ
یہ وہ طبقہ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی تاجر طبقہ ہے جنہوں نے سولر پینلز پر 18% سیلز ٹیکس کے نفاذ اور بجٹ کی منظوری سے پہلے ہی ملک بھر میں سولر پینلز کو مہنگا کر دیا. حکومت کا اصل امتحان بھی یہی ہے. اصل امتحان یہ ہے کہ وہ طبقہ جو یہ سب کر رہا ہے, جی وہی طبقہ جن کو آج تک ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا سکا, ملک بھر میں کسی بھی بازار اور کسی بھی دکان پر چلے جائیں, آپ کو وہ حکومتی نرخ پر کوئی چیز ملے گی نہیں. شہر, جگہ اور موقع کی مناسبت سے ہر دکاندار کا اپنا اپنا ریٹ ہے اور اس سے پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں کمپیریٹیولی جائزہ لوں تو پنجاب نے آئندہ مالی سال کے لیے 5,335 ارب روپے سے 5,335 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا. پنجاب کا ٹیکس فری بجٹ آ گیا. حکومت کا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 5% اضافے کا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بجٹ میں تعلیم کے لیے 811 ارب روپے اور صحت کے لیے لگ بھگ 630 ارب روپے مختص کیے گئے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا سال ہے کہ پنجاب میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. یہ بینر سلیم صرف نہیں کہہ رہی ہے, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں. صرف بجٹ نہیں بلکہ یہ ایک مشن ہے, اور پنجاب حکومت اس بجٹ کو ایک مشن کے طور پر پیش کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بجٹ مریم نواز کے ترقیاتی ویژن کا آئینہ دار ہے. یہ جی وزیر خزانہ ہے مشتبہ شجاع الرحمان جنہوں نے بجٹ بھی پریزنٹ کیا, یہ ان کے الفاظ ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. کسی ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں کیا گیا. اور یہ ہے جی ہماری سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ. مریم نواز کا خود مختار پروگرام اور الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا بھی فیصلہ ہوا ہے جو سامنے آیا ہے. ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,240 ارب اور نان ترقیاتی بجٹ کے لیے 4,060 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. پنجاب حکومت کا نئے بجٹ میں 3,132 ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. آئندہ بجٹ میں نئی ترقیاتی اسکیمز کے لیے 470 ارب 62 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سارے فیکٹس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس ٹائم پر نواز شریف صاحب ہیں وہ برطانیہ میں ہیں, اور نواز شریف صاحب جب برطانیہ میں ہوتے ہیں تو میڈیا سے گفتگو بھی کرتے ہیں, اور برطانیہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف وفاقی اور صوبائی یعنی نہ صرف شہباز سرکار بلکہ مریم سرکار کے بجٹ کی بھی تعریف کی ہے. اور ایک بات دیکھیں, لوپ ہولز ہیں بالکل ہیں, لیکن ایک بات جو میں حتمی طور پر ایسا نیوٹرل اینالسٹ جتنا بھی میں بجٹ کو سمجھ سکتی ہوں اور جتنا بھی میں نے ان بجٹس کا ابھی تک مقابلہ دیکھا ہے, اور اس سب میں ایک چیز میں کہہ سکتی ہوں بڑے دعوے کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ بڑا ہی بیلنسڈ بجٹ ان دا گیون سرکمسٹانسز دیا گیا ہے. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کے اندر ہم نے آلموسٹ 4 سال ہم نے ایک ایسے شخص کی حکمرانی بزدار سرکار کے دور میں وہ دیکھی ہے, بزدار صاحب کی حکمرانی, جو کہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ ہاں وہ میں ابھی تھوڑا ٹرینڈ نہیں ہوں نا, ابھی مجھے نہیں کچھ پتا ہے. تو جس بندے کو کچھ نہیں پتا اس نے پنجاب کی ایسی تیسی پھیر دی. حالانکہ پنجاب میں کام کرنا سب سے زیادہ آسان تھا, کیونکہ اس سے پہلے شہباز سرکار میں اتنا زیادہ کام ہو چکا تھا کہ اس کو اگر عثمان بزدار مینٹین ہی کر لیتے تو بہت بڑی بات ہوتی, لیکن وہ نہیں کر پائے. تو اس لیے اتنا زیادہ کام رہ گیا کرنے کے لیے, اور وہ سارا کام اب مریم نواز کے حصے میں آیا. اور مریم نواز نے پہلے سال میں اتنا کام کر دیا کہ لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ وہ جو پہلے کہا جاتا تھا نا کہ پنجاب کا پورا بجٹ صرف لاہور تے لگتا ہے, مریم نواز نے دکھا دیا کہ نہیں, صرف لاہور تے نہیں لگے گا, فیصل آباد تے بھی لگے گا, سیالکوٹ تے بھی لگے گا, ملتان تے بھی لگے گا, ہر جگہ تے لگے گا. تو یہ مریم نواز نے ایک چیز جو ہے, یہ ایک پلس انہوں نے پہلے بٹھا دی تھی. کلائمیٹ ریزیلنٹ پنجاب, کلائمیٹ کے 795 بلین ٹوٹل کلائمیٹ ٹیگڈ بجٹ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس بجٹ کے اندر وہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم 41% انکریز ہے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن میں 41% انکریز, یہ اچھا خاصا انکریز ہوتا ہے, کیا گیا ہے. اگر 188% انکریز ہیلتھ بجٹ میں کیا گیا ہے, اگر ہیلتھ اور پولوشن کے لیے 86 بلین جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. یہ دیکھیں نا, اب یہ ملین بلین میں کتنے صفر ہوتے ہیں, مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے کیلکولیٹر ہی پھٹ جائیں اس کو دیکھنے میں. لیکن اگر بجٹ میں یہ ساری چیزیں مختص کی گئی ہیں, اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن پہ 95 بلین دیا گیا ہے, 128% انکریز کیا گیا ایجوکیشن بجٹ, ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو یہ جو ایجوکیشن کا 182% انکریز ان اسکول ایجوکیشن بجٹ, یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ہمارے
رانا سکندر صاحب بڑے کمپٹنٹ, بڑے ینگ جو ہیں اور بڑے ڈائنامک قسم کے منسٹر ہیں ود اے ویری گڈ ویژن, اینڈ ڈیفینیٹلی وہ مریم نواز کی گائیڈنس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ جتنے بجٹ یہ میرے سامنے آئے ہیں, جو کہ میں نے آپ کو چیدہ پڑھ کے بتایا, اگر یہ سارا کچھ امپلیمنٹ ہو اور اگر یہ سارے پیسے ادھر ہی لگیں, تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی پنجاب تو ہوئے کیا منظر پیش کرے گا. خیبر پختونخوا اور جو سندھ ہے, اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ بلوچستان, یہ تو سب شرما جائیں گے. اور پھر وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. پھر عوام ان سے پوچھے گی, گریبان پکڑ کے پوچھے گی کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ نے کیا کیا, دیکھیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. سندھ سے پوچھا جائے گا, شاہ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, دیکھیں جی پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. سو what I'm saying is کہ it's a very balanced budget. اچھا اب یہ بار بار میرے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. 106% انکریز انہوں نے روڈز میں کہا ہے, 406%. اچھا پرسنٹیج ہوتی ہے 100%, لیکن یہ تو 100% سے بھی زیادہ انکریز ہے جی ان ٹرانسپورٹ. 7% انکریز ان انرجی, ایگریکلچر, اریگیشن, لائف اسٹاک بجٹ 123 بلین رکھا گیا. 154% انکریز ہوا ہے جی ایگریکلچر بجٹ میں. سو لائک دس از سم تھنگ وچ از ویری 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 کمینڈیبل, کہ ہمیں اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہیے. کمنٹ تو کرنا ہی چاہیے, لیکن دیکھیں جو اچھی چیز ہو رہی ہے, ایک کوشش کی گئی ہے مریم نواز کی طرف سے, ایک کوشش کی گئی ہے جس کو نواز شریف بھی سہرا رہے ہیں, تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو بجٹ جس طریقے سے ڈیمارکیٹ ہوئے ہیں, اس طرح سے اگر یہ استعمال ہوں پورے سال میں, تو ہم دیکھیں گے کہ صرف لاہور نہیں, پورے پنجاب کا آپ کو نقشہ بدلا ہوا نظر آئے گا. اور یہ تو بجٹ سے بہت پہلے ہی پورے پنجاب کا نقشہ بدل گیا ہے. مریم نواز ہر جگہ پہ لاہور سے باہر نکل کے, وہ تو مجھے لگتا ہے اپنے آفس میں ہوتی نہیں ہے, وہ اپنے گھر پہ بھی نہیں ہوتی, بس صبح اٹھتی ہیں گھر سے نکلتی ہیں. اور یہ آج انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے آج یہاں جانا, وہ پتہ نہیں ٹیلی ویژن پہ ٹکٹ چل رہے تھے, اور وہ میں دیکھ رہی تھی کہ مریم نواز کے کندھے کے اندر کوئی تکلیف ہوئی, تو بڑے لوگوں کا انہوں نے یہ شکوہ بھی دور کر دیا کہ جی علاج کے لیے جو لوگ باہر جاتے ہیں, تو پتہ چلا جی میو ہاسپٹل گئی ہیں. تو ایک نظر سے میری خبر گزری, تو بن کر چلے اس بارے میں بھی ذکر کر لیتے ہیں. اچھا یہ تو تھی ساری بجٹ کی بات. دعا کرتے ہیں اور آل دا بیسٹ وش کرتے ہیں کہ میرے سامنے جو بجٹ کے حوالے سے ایک بیلنسڈ قسم کے فگرز اور ایک پنجاب کی طرف سے ایک اچھا بجٹ مجھے دیکھنے کو نظر آیا, ایٹ لیسٹ وین اٹ کمز ٹو دا نمبرز. تو اللہ کرے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو. ساتھ ہی کے پی کے پہ آ جائیں. مقابلہ کوئی نہیں ہے, مقابلہ ہوتا ہے پرفارمنس کا, مقابلہ ہوتا ہے ڈیلیورنس کا. لیکن جہاں سے میں نے ویڈیو کی آغاز کیا تھا نا, وہ جو پیڑی نحوست والی خبر, اڈیالہ پہ ہم نے حملہ کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں جی, اڈیالہ پہ جی ہم بندوقیں لے کے آئیں گے اور جی اڈیالہ جائیں گے, گولی ماریں گے, بلکہ گولی نہیں, کیا لفظ استعمال کیا تھا, ہاں ٹھوکیں گے. مطلب آپ سوچیں کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو کہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم ٹھوکیں گے, وہ تو ویسے ہی میرا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. مطلب اس طرح کے الفاظ, اس طرح کی چیزیں دیکھ کر کے ویسے ہی بندے کو ہم پاکستانی ہیں بھائی, ہم بڑے ایموشنل ہیں. میں تو کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہوں. مجھے تو اتنا وٹ چڑھا, اتنا غصہ چڑھا کہ بھائی یہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, اس کو چیف منسٹر بنایا ہے عمران خان نے, اس کو اپنا پوسٹر بوائے بنایا ہے جس کا نام ہے علی امین گنڈا پور وغیرہ, جو مڈیالہ پر حملہ کر دیں گے. بجٹ سیزن چل رہا ہے, بجٹ پہ رتی بھر فوکس نہیں ہے, بجٹ پہ کوئی فوکس نہیں ہے. وہاں پہ جھوٹ بولو اور جو کرنا کرو, کیونکہ پتہ ہے کہ ہماری اجارہ داری ہے, ہمارے پاس ہی ہے, ہم نے تو لٹو پٹو کی پالیسی کرنی ہے, ہم نے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ریاست اور وفاق کے اوپر چڑھائی کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنا ہے, اس بجٹ کو استعمال کرنا ہے. یہ تو جو رونا روتے ہیں این ایف سی کا یا فلانا ٹمکانا, مجھے تو خود شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آ کر کے, جو پرائم منسٹر ہیں, وہ آ کر کے پوری قوم کو بتا رہے ہوتے ہیں وفتاً فوقتاً کہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر خیبر پختونخوا نے کتنے پیسے ہیٹ لیے ہیں وفاق سے, اور دہشت گردی کے اوپر رتی بھر کام نہیں ہوا. اگر میں یہ بات کروں گی تو کسی اور طرف چلی جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ جی اب اڈیالہ جیل پر حملہ کرنا ہے, بندوقوں سے کرنا ہے, ریاست ایک گولی چلائے گی, ہم 10 چلائیں گے, ہم ٹھوکیں گے. تو بھائی سیدھے سی بات ہے, ریاست کا ایک مزاج ہوتا ہے. یہ جو آپ نے ٹھوکنے والی بات کی ہے اور یہ جو آپ نے گولیاں چلانے والی بات کی ہے نا, اس کے اوپر آپ کے اوپر نہ صرف قانونی کارروائی بنتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اوپر ہونی چاہیے قانونی کارروائی, بس بہت ڈھیل دے دی. لیکن صرف یہی نہیں, بلکہ ایک مورل رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر یہ آتی ہے کہ جی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کر جائیں نا. لوگوں کے بچوں کو کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو کیوں آپ ٹھکوانا چاہتے ہیں ریاست سے؟ کیونکہ ریاست نا یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتی. جب گولی چلتی ہے تو اس کے جواب میں ریاست کا ایک میکانزم ہوتا ہے جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اور وہ ہونا بھی چاہیے. کیونکہ اگر میں گولی کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی, میں ٹھوکنے کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی, میں اڈیالہ جیل پر حملے کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی, میں 9 مئی کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی, تو ریاست میری بھی تو ہے. تو میری پروٹیکشن کے لیے ریاست کیا کرے گی؟ میری پروٹیکشن کے لیے ریاست ان ٹھوکنے والوں کو, وہ گولی کی سیاست اور انتشار اور نفرت اور ڈیوائڈ کی سیاست کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دے گی, اور دینا بنتا بھی ہے.
फिर इनके रोने निकल जाएंगे, फिर इनकी दुम पर पाँव आएगा, ओ हो हमारी तो जमहूरियत के ऊपर जो है हमला हो गया। सो मैं एंड पे यही बात करूंगी कि हजूरे वाला कुछ अपनी अदाओं पर भी गौर करें। हम कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। पीटीआई वालों को तो वैसे ही मेरे से बड़ी शिकायत रहती है, मुझे तो वैसे मेरे बारे में तो वैसे ही उनको ये लगता है कि मैं उनको ख्वाब में आके डराती रहती हूँ। सो अपनी हरकतें भी तो देखें ना। अब ये बात वो कर रहे हैं, देखिए अभी मैं पंजाब के मरीम नवाज़ के बजट के ऊपर बात कर रही हूँ, मैं शाह साहब मुराद अली शाह साहब के बजट के ऊपर बात कर रही हूँ, सिंध के बजट के ऊपर बात कर रही हूँ। केपीके के बजट के ऊपर बात करने से ज़्यादा मैं तो इस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ कि भाई साहब ये जो महाशय हैं जिनका नाम है अली अमीन गंडापुर, जिसको चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया है, बजट का भी आप उसके मुंह से नहीं सुनेंगे, लेकिन अपने लीडर के सामने नंबर टांकने के लिए वो गोलियां और ठोकना और जी हमला और बंदूक और ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।